250ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب ابراہیم بن مہدی نے سوداگر سے کہا کہ کھانا تو میں نے سیر ہو کر کھایا، لیکن ابھی اس کلائی اور ہتھیلی والی کو دیکھنے کی آرزو پوری نہیں ہوئی، اور جب سوداگر نے اپنی کنیزوں کو بلایا لیکن اسے وہ کلائی اور ہتھیلی دکھائی نہ دی، تو اب ابراہیم بن مہدی نے خلیفہ مامون کو بتایا کہ جب اس سوداگر نے اپنی تمام کنیزوں کو بلایا اور میں نے ان کو دیکھا تو مجھے ان میں وہ لڑکی دکھائی نہ دی جس کی میں تلاش میں تھا، اور نہ اس کی طرح کی کلائی اور ہتھیلی۔ اب جب میں نے اس سوداگر سے کہا کہ ان میں تو وہ لڑکی نہیں ہے جسے میں نے جھروکے میں دیکھا تھا، تو اس نے کہا کہ اے میرے آقا، اب سوائے میری ماں اور بہن کے اور کوئی باقی نہیں رہا، لیکن خدا کی قسم میں انہیں بھی نیچے بلا کر تیرے سامنے پیش کروں گا تاکہ تو انہیں دیکھ لے۔ مجھے اس کی حوصلہ مندی اور کشادہ دلی پر تعجب ہوا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ تیری اس بات پر میں قربان جاؤں۔ پھر اس سے کہا، پہلے اپنی بہن کو بلا۔ اے میرے آقا، اب اس نے اپنی بہن کو بلایا اور وہ اتر کر نیچے آئی اور ہمارے سامنے کھڑی ہو گئی، اور جو ہی میری نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی تو میں اسے پہچان گیا کہ جن ہتھیلیوں اور کلائیوں کو میں نے دیکھا تھا وہ اسی کی ہیں۔ اے امیر المومنین، اب میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، جزاک اللہ، یہی وہ لڑکی ہے جس کی ہتھیلی اور کلائی میں نے دیکھی تھی۔ جب اس نے میری یہ بات سنی تو اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ فوراً گواہ بلائے جائیں۔ جب گواہ حاضر ہوئے تو اس نے اشرفیوں کے 2 توڑے منگوائے اور گواہوں سے کہا کہ یہ میرا مولا اور آقا ابراہیم بن مہدی امیر المومنین کا چچا میری اس بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس ایک توڑے کے مہر کے عوض اس کی شادی اس سے کر دی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے اس مہر کے عوض تیری شادی اپنی بہن سے کر دی ہے۔ میں نے کہا قبول ہے اور منظور ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک توڑا اپنی بہن کو دے دیا اور دوسرا گواہوں کو۔ پھر اس نے کہا کہ اے میرے مولا، میں ایک گھر تیرے لیے آراستہ کیے دیتا ہوں تاکہ تو اپنی بیوی کے ساتھ اس میں رہے۔ اے میرے آقا، اس کی دریا دلی دیکھ کر میں دنگ رہ گیا، اور مجھے شرم معلوم ہوئی کہ میں اس کے مکان میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ اسے میرے گھر روانہ کر دے۔ اے امیر المومنین، تیرے سر کی قسم، اس نے لڑکی کے ساتھ اتنا جہیز بھیجا کہ ہمارے مکان میں باوجود اس کی وسعت کے سما نہ سکا۔ بعد ازاں خدا نے مجھے اس سے ایک لڑکا عطا کیا۔ اے میرے بادشاہ، شہریار مامون کو اس شخص کی سخاوت کا حال سن کر بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا کہ رحمت ہو اس پر، ایسا دوسرا ہونا ممکن نہیں، اور ابراہیم بن مہدی سے کہا کہ اسے بلا کہ میں اسے دیکھوں اور اس سے ملوں۔ ابراہیم نے اسے مامون کی خدمت میں حاضر کیا۔ مامون نے اس سے گفتگو کی اور اس کی خوبیوں اور علم سے وہ بہت خوش ہوا اور اسے اپنا خاص مصاحب بنا لیا۔ اب شہرزاد نے کہا، اے میرے بادشاہ، ایک قصہ جو مجھے ابراہیم بن مہدی کے قصے سے زیادہ عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے وہ اس عورت کا ہے جس کے ہاتھ بھیک دینے پر کاٹ دیے گئے تھے۔ بادشاہ شہریار نے کہا کہ اے شہرزاد، وہ قصہ کیا ہے؟ شہرزاد نے کہا، ایک بادشاہ نے اپنے ملک میں یہ حکم دیا کہ اگر کوئی شخص بھیک دے گا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، لہذا سب لوگوں نے بھیک دینا بند کر دیا۔ کسی کو جرت نہ ہوتی تھی کہ کسی کو بھیک دے۔ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت کے پاس کوئی فقیر آیا جو بھوک سے پریشان حال تھا اور کہنے لگا کہ مجھے بھیک دے۔ اس نے جواب دیا، میں تجھے کس طرح بھیک دے سکتی ہوں؟ بادشاہ بھیک دینے والے کا ہاتھ کاٹ ڈالتا ہے۔ فقیر بولا،
خدا کے واسطے مجھے بھیک دے۔ جب اس نے خدا کا واسطہ دیا تو اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے اسے 2 روٹیاں دے دیں۔ یہ خبر بادشاہ کو ملی اور اس نے حکم دیا کہ وہ عورت اس کے سامنے پیش کی جائے۔ جب وہ آئی تو وہ نقاب کیے ہوئے تھی، اور بادشاہ نے بغیر کسی حیل و حجت کے اس کے دونوں ہاتھ قلم کروا دیے، اور وہ عورت سزا کے بعد بے حال اور افسردہ اور غمگین ہو کر اپنے گھر لوٹ آئی اور اپنے حال پر خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ روز کے بعد بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا کہ میں اپنی دوسری بیویوں کے علاوہ ایک شادی اور کرنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے کوئی حسین عورت تلاش کر اور میری شادی اس سے کروا دے۔ وہ بولی، ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے جس سے زیادہ حسین کوئی اور نہ ہوگی، لیکن اس میں ایک عیب ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ عیب کیا ہے؟ ماں نے جواب دیا، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اسے میرے پاس لا۔ ماں جا کر اسے لے آئی، اور جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو وہ اس کا گرویدہ ہو گیا اور اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ وہی عورت تھی جس نے فقیر کو بھیک کی 2 روٹیاں دی تھیں اور اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے گئے تھے۔ جب بادشاہ نے اس عورت سے شادی کر لی تو اس کی سوکنیں اس پر حسد کرنے لگیں۔ انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا کہ وہ بڑی بدچلن ہے اور اس کی وجہ سے اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہو چکا ہے۔ جب بادشاہ نے وہ خط پڑھا تو اس نے اپنی ماں کو لکھ بھیجا کہ وہ اسے جنگل میں جا کر چھوڑ آئے۔ ماں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور اسے لے جا کر جنگل میں چھوڑ آئی۔ وہ عورت اپنی قسمت کو روتی پیٹتی اور واویلا کرتی اور جنگل میں ڈھونڈاتی پھرتی۔ وہ اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے چلی جا رہی تھی اور اپنے بیٹے اور اپنی قسمت پر زارو قطار رو رہی تھی کہ اس کا گزر ایک ندی پر ہوا۔ اب اسے پیاس محسوس ہوئی اور وہ ندی پر بیٹھ کر پانی پینے لگی۔ جو ہی وہ پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کا بیٹا اس کے کندھے سے ندی میں جا گرا، جس کی وجہ سے اس کا دکھ اور بھی بڑھ گیا اور وہ آہو فریاد اور واویلا کرنے اور رونے پیٹنے لگی۔ ابھی وہ رو ہی رہی تھی کہ اتنے میں اس کے پاس سے 2 شخص گزرے اور وہ کہنے لگے کہ تو کیوں روتی ہے؟ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔